الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 98، 99، 100 کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو زبردست ترین تنبیہ فرمائی ہے۔ چونکہ سورت کے شروع سے چلتے ہوئے حلال اور حرام کا تذکرہ ہو رہا تھا، بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا۔ شروع صورت میں بھی حرمات کا ذکر تھا، 2-4 دن پہلے میں بھی ذکر کر کے فرما دیا شراب حرام، جوا حرام، اور خاص قسم کے تھان کے اوپر، بتوں کے اوپر، غیر اللہ کے اوپر نظر و نیاز حرام، قرآن دازی اور لاٹری کے ذریعے سے کسی کا مال ہڑپ کرنا حرام۔ یہ بہت ساری باتوں کا ذکر ہوا۔ پھر حرمت والے گھر کا ذکر کل سنا کہ حرمت والا گھر بیت اللہ عظمت والا گھر ہے، حرمت والا گھر ہے، اس کا ادب بجا لاؤ گے، اس کے ساتھ وابستہ رہو گے، کل کائنات کا وجود ہے یہ۔ اور بیت اللہ کی طرف جانے والی قربانیوں کا بھی لحاظ، شہر حرام کا بھی لحاظ، گوئے شاعر اللہ کا لحاظ، ہر وہ چیز جو اسلام کی علامت ہے، اسلام کا شعار ہے، اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو لحاظ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے اوپر اللہ نے سخت ترین آیت تنبیہ فرما دی ہے کہ انسانوں تمہیں حلال بھی بتا دیا، حرام بھی بتا دیا، کس کس چیز کی تعظیم بجا لانی ہے۔ بیت اللہ کی بیٹیوں کی تعظیم بجا لاؤ، دین اور دین کے شاعر کی تعظیم بجا لاؤ۔ فرمایا یہ بات اگر تم پورا کر لو گے فائدہ تمہارا ہے۔ اللہ نے حلال بھی واضح بیان فرما دیے، حرام بھی واضح بیان فرما دیے ہیں، تو پھر یاد رکھو، اعلموا، یہ جان لو، دماغوں میں بٹھا لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، حرام کو حرام نہیں سمجھو گے، تعویلیں کر کے یا کسی طریقے سے حرام کھاؤ گے تو اللہ سخت ترین عذاب والا بھی ہے، تو نقصان تمہارا اپنا ہوگا کہ اللہ کے حکام کو تم روندو گے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہ سمجھو، اور اللہ نے جن چیزوں کی تعظیم کا، ادب کا، احترام کا حکم دے دیا، تم ان کا احترام نہیں کرو گے تو اللہ سخت عذاب دینے والا بھی، اللہ پکڑے گا بھی۔
اور بشری تقاضے پر کبھی کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں سمجھ آتی ہو زیادتی ہو گئی ہے، بے ادبی ہو گئی ہے، بے حرمتی ہو گئی ہے، ناجائز کھا لیا، ناجائز کر لیا۔ اللہ اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم سچے دل سے غلطی کے بعد توبہ کرو تو اللہ بخشنے والا بھی مہربان ہے۔ تو فرمایا کہ حلال حرام کے واضح ہونے کے بعد حرام کے قریب نہ جانا، شاعر اللہ کی بے حرمتی کے قریب نہ جانا، اور بشری تقاضے پر انسان پھسل جاتا ہے۔ تم توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ توبہ کی شرط کے ساتھ وہ بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے سے انسان کو بہت ساری جگہوں میں پھسلن آ جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور حکم سنا دیا، ما علی الرسول الا البلاغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی، عوام کو بھی بتا دیا، یاد رکھنا ہمارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے پیغامات اور احکام کا پہنچانا لازم ہے، اور اس نے دین کو کھول کھول کر تم تک پہنچا دیا ہے، واضح کر دیا، وہ ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے۔ اب کوئی اس پہ عمل کرتا نہیں کرتا، حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، یا اس کے عکس میں جاتا ہے، فرمایا اس کا اپنا قصور ہے۔ نبی کا کام تھا دین کا پہنچا دینا۔ نبی نے کھول کھول کر ہر طریقے سے، ہر دلیل سے، ہر مثال سے اس کو واضح کر دیا ہے۔ نبی اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے ہیں، اور وہ مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کر کے فرما دیا، خاص طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,44,000 کم و بیش کے مجمع میں عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر فرمایا، سارا دین بیان کر کے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں آج میں نے دین کو اکمل کر دیا ہے، پورے دین کو میں نے پورے طور پر تام کر کے رکھ دیا، اور میں نے تمہارے لیے بہترین مذہب اسلام پسند کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو نبی نے پھر کھول کر بیان کر کے فرمایا، میں نے 23 سالہ دور نبوت میں ہر مسئلے کو کھول کر بیان کیا ہے۔ لوگو، کیا میں نے الا حل بلغتم، کیا میں نے دین پورے طور پر پہنچایا ہے؟ آگے صحابہ نے یک زبان کہا، الا قد بلغت قد بلغت، آپ نے واقعتاً پورے طور پر دین کو پہنچایا ہے، پہنچانے کا آپ نے حق ادا، قد بلغت، آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کی آخری حد تک چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی نے پھر اللہ کی طرف انگلی کی، اللہ یا اللہ ان پر گوارے نہ، یہ سارے دیکھو گوئیاں دے رہے ہیں، سب کے ہاتھ کھڑے، قد بلغت، فرمایا گوارے نہ اللہ، کل میں قیامت کے دن تو مجھ سے بھی پوچھے گا ڈیوٹی پوری کی، میں انہی کو گواہی میں پیش کروں گا، یہ میرے گواہ ہیں، میں نے ڈیوٹی پوری کر دی ہے۔ اب دین کو کوئی ٹھکراتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو میری ذمہ داری میں نہیں ہے، میری ذمہ داری دین کا پہنچانا ہے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا ہمارے رسول پر تو دین پہنچانا ہے، عمل کروانا نہیں ہے۔ عمل کرنا بندے کا اپنا عمل ہے، کرے گا فائدہ اس کا اپنا، نہیں کیا تو نقصان ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے ہیں، باقی جو ہوگا وہ رب کا حساب ہوگا۔ آگے دین پہنچ گیا، اب اللہ کہے گا کس نے عمل کیا، کتنا کیا ہے، یہ حساب اللہ پر ہے۔ اور قرآن دوسری جگہ آتا ہے، نبی انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ پر دین کو واضح بیان کرنا ہے، اب کوئی عمل کرتا نہیں کرتا، اس کا حساب ہمارے اوپر ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آج بھی یہی بات ہے، علماء ربانی کا کام ہوتا ہے دین کو بیان کرنا، منوانا نہیں ہے، منوانا نبی کا کام بھی نہیں تھا، عمل کروانا نبی کا کام بھی نہیں تھا، بتانا ہے اچھے سلیقے سے، اسلوب سے، وضاحت کے ساتھ بتایا جائے۔ باقی رب کہتا اب حساب میرے ذمہ ہے، کون عمل کرتا ہے میں اس کو کیا دیتا ہوں، کون اس میں تعویلیں کرتا ہے اس کو میں
کے ساتھ کیا سزا کا کیا جزا کا معاملہ کرتا ہوں، یہ میرے ذمہ حساب ہے۔ آگے آیت میں فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، زبان پہ نہیں ہے دل میں ہے، عمل میں نہیں ہے، اعضاء پہ نہیں لاتے ہو لیکن دل میں ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم زبان سے ظاہر کرتے ہو اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اس کے مطابق نظام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورۃ مائدہ کی 100 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بڑا زبردست ضابطہ ذکر کیا ہے، اللہ ہم سب کو حقیقت پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت کا شان نزول تو یہ تھا، چند دن پہلے بھی آپ نے سنا، ابھی بھی میں نے ذکر کیا، شراب حرام ہے، اور شراب ابتدا میں عرب معاشرے میں تھی، ہر برائی تھی، شراب بھی عروج پر تھی۔ چلتے چلتے اسلام آہستہ 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 تربیت کرتے 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 حضرات صحابہ کرام کو ایک سٹیج پر لے گیا اسلام۔ غزوہ احد کے بعد شراب حرام، شراب حرام ہوئی ہے تو صحابہ کی تربیت تو ہو چکی تھی، کوئی تعویل نہیں، گرا دو جی۔ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیالے پھینک رہے تھے جب پتہ چلا، یہ نہیں کہا چونکہ اب ہم پی رہے ہیں، چونکہ چنانچہ نہیں تھا ان کا، پیالے جا رہے تھے گلیوں میں، مٹکے جا رہے تھے گلیوں میں۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ زبردست لوگ تھے، اللہ نے چن کر نبی کو دیے تھے۔ لیکن اسی دوران ایک مرحلہ پیش آ گیا، تاجر حضرات بھی تھے، شراب چلتی تھی تو شراب کی تجارت بھی تھی، اور تجارت میں شیئر بھی تھے، غریبوں کا بھی شیئر تھا اس میں، یتیموں کا بھی تھوڑا بہت پیسہ لگا کر بھائی دے دو پیسے، تجارت کریں گے آپ کو پرافٹ آتا رہے گا، یتیموں کو بھی فائدہ ملتا رہتا ہے۔ ایسے ہی تجارت میں شیئر ہوتے ہیں، دیانتداری کی بنیاد پر غریبوں کو، یتیموں کے تھوڑے سے مال کو لگا دیا جائے، بڑے فوائد ہوتے ہیں، اس کا بھی فائدہ اور مالدار بندے کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ تو کچھ تاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ ہم نے اپنے پیسے کا اور یتیموں کے پیسے کا اور بیواؤں کے پیسے کا، دیگر لوگوں کے پیسے شیئر کا، ہم نے اچھی خاصی شراب لے لی تھی، اب وہ شراب ہمارے پاس ہے، ہمارے لیے پینی ناجائز ہے، ہم نہیں پیتے۔ یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، کافروں کے اوپر ہم بیچ دیں تاکہ ہمارا مال ضائع نہ ہو، ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے، یتیم کا پیسہ لگا ہوا ہے، بیوہ کا پیسہ لگا ہوا ہے، اب بیوہ سے میں نے پیسے لیے، میں نے تو شراب لی، شراب ادھر ہو گئی حرام، میں شراب کو گراؤں گا، بیوہ کا پیسہ غرق ہو گیا، یتیم کا پیسہ غرق ہو گیا، غریب کا پیسہ غرق ہو گیا، میرا اپنا پیسہ بھی غرق ہو گیا، اچھا خاصا پیسہ تباہ۔ تو کیا ہم اس کو کافروں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر بیچ دیں؟ اللہ، گویا کہ یہ تھا کہ ہمارا مال، اچھا خاصا جمع پونجی ہمارے پاس بن رہی ہے، وہ ضائع ہوتی ہے، تو ہمیں اس کو ضائع نہیں کریں، مال کافروں کے اوپر بیچ کر کام چلا لیں۔ قرآن نے آ کر اعلان کیا، نبی ان کو بتا دو، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبتک کثرت الخبیث، پاک مال اور ناپاک برابر نہیں ہے۔ تمہارے پاس ناپاک شراب ناپاک ہے، اس کے اوپر آنے والا مال ناپاک ہے، ناپاک اور پاک مال تھوڑا ہو یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ناپاک کا اثر بے برکتی ہے، نوست ہے، بد اخلاقی ہے، بد تہذیبی ہے، بد تادیبی ہے اس میں، اور پاک مال کے اچھے اوصاف ہوتے ہیں، برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا چھوڑو تم مال کمانے کے کہ مال زیادہ ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، فرمایا حلال اور حرام آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، تجارت میں بھی۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر تمہیں ناپاک اور حرام مال کی کثرت تعجب میں ڈالے، او جی مال بڑا ملتا ہے نا، ایسے نہیں کریں کہ مال ضائع ہو جائے گا، بڑا مال ضائع ہو جائے گا۔ اور آج کل بھی یہی حال ہمارے اندر آ گیا ہے۔ صحابہ کو جب یہ آیت کریمہ آئی تو صحابہ نے کہا بس ختم،
یتیم کا مال ضائع ہوتا ہے تو ضائع ہونے کے ہم ذمہ دار نہیں ہے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ حلال تھوڑا اچھا ہے، حرام بے شمار ہو ناجائز ہے، قرآن نے کہا۔ فرمایا چھوڑو حرام مال سے، اپنے حرام مال کو بچانے کی فکر کر رہے ہو۔ حرام حرام ہی ہوتا ہے، اس کا اثر گندا ہوتا ہے، پاک مال اچھا ہوتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے نتیجے میں، ان کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کے الفاظ بڑے عام تھے، قرآن ایسے الفاظ جامع نقل کرتا ہے نا جو اس معنی کے حلال اور حرام مال کے علاوہ ہر چیز، اور فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہیں۔ خبیث کہتے ہیں بریائی کو بھی، اور طیب اچھائی۔ فرمایا اچھائی اور بریائی بھی برابر نہیں ہے، بریائی کے اپنے اثرات ہوں گے، اچھائی کے اپنے اثرات ہوں گے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے، تیسری بات ہوتی ہے، کبھی کبھی خبیث سے برے لوگ مراد ہیں اور طیب سے اچھے لوگ مراد ہیں۔ فرمایا اچھے لوگ اور برے لوگ برابر نہیں ہیں، ان کا نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا اپنا ایک نتیجہ ہے اور برے لوگوں کا اپنا نتیجہ ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر خبیث اور گنہگار برے لوگوں کی تمہیں کثرت حیرانگی میں کیوں نہ ڈالو، اس سے مرعوب نہ ہونا، نیک دو چار بھی ہوں گے، ان کا ایک اپنا وزن ہوگا۔ فرمایا برے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت میں تو کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا میں حیثیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب آج کل تو ماشاءاللہ جمہوری دور ہے، سارے برے ہو جائیں، اوباشی والے فحاشی والے ایک طرف ہو جائیں تو نظامی اور نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں جناب فلاں کے ساتھ اتنے بندے ہیں، فلاں جگہ اتنے لوگ آ گئے ہیں، فلاں اتنے آ گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نیک طبقہ ہو، دو چار ہوں، مقابلے میں 2-4 ہزار پلید کیوں نہ ہو، یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، پریشان مت ہونا۔ اللہ کے ہاں ان کی قدر ہے، ان کی قدر نہیں ہے بروں کی، مال کے اعتبار سے بھی، افراد کے اعتبار سے بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی، صحابہ اسی آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے جب کفر کے مقابلے میں جاتے تھے صحابہ 200-400، مقابلے میں 2-4 لاکھ بھی ہوتے تھے، 2-4 لاکھ۔ غزوہ موتہ میں صحابہ صرف 3,000 تھے، مقابلے میں 2 لاکھ فوج تھی، 1 لاکھ شرحبیل کی تھی اور 1 لاکھ فوج ہرقل کی آئی ہوئی تھی۔ صحابہ وہاں پریشان ہوئے، کمانڈر نے یہی آیت پڑھی، صحابہ پریشان مت ہونا، لا یستوی الخبیث والطیب، یہ پلید اور یہ نیک آپس میں برابر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر ان پلیدوں کی کثرت تمہیں حیرانگی میں ڈالے پریشان مت ہونا۔ اور واقعتاً نتیجہ ہوا 3,002 لاکھ پہ باری نظر آ رہا تھا اور حاوی ہو کر فاتح بن کر آیا ہے، اللہ نے مدد کر دی۔ فرمایا پلید لوگوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، آج ہمارے ہاں بھی ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے نتیجے میں کیا آتا رہتا ہے۔ اور اسی کو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں کمال کا انداز اختیار کیا، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد گزرے ہیں تابعین میں، زبردست عدل و انصاف کا زمین پہ قائم کرنے والا عظیم عادل بادشاہ گزرا، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ تابعی تھا لیکن صحابہ کے طرز پر حکومت کر کے گیا ہے، اللہ اکبر، پورا اسلام نافذ کر کے زمین پہ گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد بنا جب، اس سے پہلے مروان کی بھی حکومت تھی اور حکمرانوں کی بھی گزر چکی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے آتے ہی ایک فیصلہ یہ سنایا خلیفہ راشد نے، فرمایا مسلمانوں کے اوپر ٹیکس لگانا حرام ہے، اسلام میں ناجائز ہے، فلہذا جتنے ٹیکس مسلمانوں پہ لگے ہوئے ہیں یہ کالعدم، اور جس مسلمان سے پیسہ لیا ہوا واپس کیا جائے۔ عجیب خلیفہ راشد تھا، اور یہ بات صحیح ہے، اسلام میں مسلمان سے ٹیکس نہیں ہے، مسلمان کو اسلامی حکومت رعایت دے، اس کو بہت ساری چیزوں کی رہن سہن کی رعایت کا حکم ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ کہہ دیا ٹیکس بھائی ناجائز نہ لینا، نمبر 2 جو لیا ہوا ہے خزانے کے اندر واپس کرو، تیسری بات یہ کہہ دی ہے
جو بھی جس بندے سے پہلے والے ارباب اقتدار، گورنر نے، حکومت والوں نے ناجائز پیسہ لیا جو دباؤ کے ذریعے سے، وہ بتا دے اپنا پیسہ واپس لے لو. پیسہ واپس چلا گیا. لوگوں کا عام اعلان ہوا. ایک گورنر صاحب سامنے آ گئے. گورنر نے آ کر کہا عمر بن عبدالعزیز کو امیر المومنین فیصلہ تو آپ نے سنا دیا. اتنی بڑی حکومت ہے، 64,65,000 مربع میل پر حکومت تھی، آدھی دنیا سے زیادہ دنیا پہ حکومت تھی. تو اتنی بڑی حکومت، اس کے فوجی ادارے، پولیس کے ادارے، ڈاکخانے کے ادارے، مجاہدین کا نظام اور دیگر اعمال، یہ سرکاری کرندوں کے خرچے، یہ کہاں سے پورے کیے جائیں گے؟ یہ تو سرکار کا کام دب گیا ہے. اب سرکار آگے نہیں چل سکتی ہے کہ یہ مال تو چلا جائے گا تو سرکار پیچھے تھوڑا سا مال ہو، تھوڑے سے مال سے کس کس کی تنہا دو گے، کس کس کا خرچہ پورا کرو گے؟ آگے عمر بن عبدالعزیز تھا. ہم جیسے کمزور نہیں تھے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ نصیب فرمائے. ہمارے بیچارے کسی اور دوڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو اوپر سے آرڈر ہوتا ہے ٹیکس لگاؤ، یہ کہتے ہیں بالکل حاضر. تمہاری سنیں گے، قوم کو کچلیں گے. قوم جائے جدھر جاتی جائے. اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز نے آگے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ فرمایا میرا قرآن کہتا ہے لا یستوی الخبیث والطیب. حرام مال حکومت کے خزانے میں ہو اور پاک مال ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے. حرام مال کی نوست ہوگی، بربادی ہوگی اور بے برکتی ہوگی. حلال مال کی انشاءاللہ برکت اور رحمت ہوگی. تمہارے ہزاروں کھربوں مال حرام کا ہے، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا چند پیسوں حلال کی برکت ہوگی. اور گورنر صاحب چپ، حیران ہو گیا. فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اگر تمہیں ناپاک مال کی کثرت حیرانگی میں ڈالے گی، اتنا کھربوں پیسہ آ گئے جی، اتنے ڈالر آ گئے جی، اتنے یہ آ گئے جی، اب کام چلے گا. فرمایا ہے تو ناجائز، نہ سود کے ضمن میں آیا ہوا ہے. فرمایا یہ فائدہ نہیں دے سکتا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ سنایا، گورنر کے اوسان ہتا ہوئے. باقی گورنروں نے کہا ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پیسہ واپس دنیا کو پیسہ واپس ہوا ہے. عدل و انصاف قائم ہوا. مسلمان سکھ کا سانس لے کر دعائیں دینے لگے اللہ امیر المومنین پر رحم فرما. اور ایسی بے مثال حکومت سامنے آئی. دوسرے سال زکوٰۃ لینے والا عمر بن عبدالعزیز کو کوئی نہیں ملتا تھا. برکت آئی ہے. لوگ پھرتے تھے بھائی میری زکوٰۃ لے لو. وہ کہتا میں مستحق نہیں ہوں، کسی مستحق کو تلاش کر، میں خود زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں. کیسی برکت آئی ہے. رب نے یہ کہہ دیا. اور آج ہم کس شکنجے میں ہیں؟ مال آ جائے، سود کا آ جائے، IMF کا آ جائے، امریکہ کا دباؤ کا شرطوں کا ساتھ آ جائے. ہمارا حال اوپر سے لے کر نیچے والے بھی یہی کہتے ہیں مال آ جائے، مال مال. او خدا کے بندو، حلال کماؤ. حلال کی کمائی برکت والی، رحمت والی، اور اس کے مقابلے میں حرام کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. چاہے عوام ہے، چاہے ارباب اقتدار ہے، ہماری دوڑ، ہماری نظریں غلط لگی ہوئی ہیں. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے.